اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ ہماری گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ جس حدیث شریف کو، جس حدیث مبارک کو میں نے تلاوت کیا، یہ حدیث مبارک بہت معتبر حدیث ہے جو محدثین سنہ اور محدثین شیعہ دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ولایت ائمہ علیہ السلام کے اوپر ایک عظیم ترین دلیل ہے یہ حدیث شریف، حدیث الثقلین۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی۔ وہ دو گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت ہیں، میرے خانوادہ ہے، خانوادہ طاہرہ ہے۔ عزیزان گرامی، دوستو، عزیزو، یہ حدیث شریف دونوں تلازم رکھتی ہیں، دو گراں قدر چیزیں آپس میں متلازم ہیں، یعنی دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ حتی یفترقا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کتاب اور اہل بیت دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے، دونوں جدا جدا نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ میرے پاس، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ میرے پاس دونوں تشریف لائیں۔ اب عزیزان گرامی، سوال بہت مہم سوال ہے اور قابل دقت بات یہ ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر کتاب موجود ہے تو اہل بیت بھی ہونے چاہیے، اگر کتاب ہے تو جن شخصیات کا، جن حضرات کا ذکر رسول نے فرمایا، ان شخصیات کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون ہیں وہ اہل بیت جو دونوں آپس میں الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر رسول اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کوئی ہو جو قائم مقام ہو، جو اس کتاب کے ساتھ ساتھ ہو، جو ہم پلائے کتاب ہو، وہ ذات امیر المومنین ہے۔ اگر ذات امیر المومنین علیہ السلام ہمارے درمیان میں نہ ہو تو پھر کون سی ذات مقدس ہے؟ وہ ذات امام حسن علیہ السلام ہے۔ اگر امام حسن ہمارے درمیان سے چلے جائیں تو حجت خدا کون ہے؟ جو ہم پلہ قرآن ہے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ امام زین العابدین اگر اس دنیا سے جاتے ہیں تو امام محمد باقر، اور یہ سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام سے متصل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر امام عسکری کے بعد کوئی ذات ہونی چاہیے جس کے بارے میں یہ حدیث مبارک تطبیق کرتی ہو، کوئی تو فرد ہو اہل بیت علیہ السلام کی، جس کے بارے میں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ وہ اطرت اہل بیت میں کتاب تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، کتاب تو ہمارے پاس ہے۔ اب اس زمانے میں بتائیں
کہ وہ جب کتاب خدا موجود ہیں اور یہ کتاب خدا ہمیں الگ الگ نہیں ہو سکتی، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ قیامت کے دن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضم حتیٰ یرد علی الحوض، حوض کوثر تک آپ کو کتاب خدا اور نمائند خدا، اطرت خدا، سنت خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کون ہے وہ ذات مقدس؟ کس کی ذات ہے وہ ذات اس زمانے میں جب تک امام حاضر تھے تو امام حاضر کے سامنے امام حاضر اور کتاب خدا تھی، جس طرح کہ امام نے فرمایا میں ناطق قرآن ہوں، میں نائب قرآن ہوں، میں نمائند خدا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں، زمانے غیبت علیہ السلام میں کون ہے جو اس کتاب کا والی و وارث ہے، جو اس کتاب کا حامل ہے، جو صحیح معلم قرآن ہے؟ وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں، جس کے بارے میں یہ حدیث ثقلین کہتی ہے کہ قیامت کے دن حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر تک اس امت کو لے کے جائیں گے، وہ امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے، ان کے ساتھ آپ اور ہم ہوں گے جو خدا وحدہ لا شریک کی خدمت میں، رسول خدا کی خدمت میں، بارگاہ خدا وحدہ لا شریک میں ہم حاضر ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ یہ حدیث اور صحیح السند ہے، اور اس کو عامہ اور خاصہ نے سب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو تلاش کرے جو حوض کوثر تک کتاب اور معلم کتاب تک رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات امام زمانہ علیہ السلام ہے، وہ ذات مہدی علیہ السلام ہوگی، جو انشاءاللہ آپ اور ہم ان کے ساتھ اس قرآن اور دامن، ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں دامن امام زمانہ علیہ السلام ہوگا، اور ہم امام زمانہ علیہ السلام اور کتاب کے ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، واللہم صلی علی محمد وآل محمد۔